إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کی دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں برباد ہو گئیں اور وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اعمال کو قبول کرنے کا ایک معیار اللہ نے طے کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی کام خیر کا کب ہو سکتا ہے، اور وہی خیر کا کام انسان کے لیے شر کب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انسان جو بھی عمل کرے اگر اس میں اخلاص موجود نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، صحابہ اکرام کا طریقہ نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ عمل رائگا جائے گا۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر تصور کرے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کی اتباع کی ہے، میں نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں جگہ بجگہ اللہ نے جس طرح اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں نیک عمل کرنے کا حکم دیا، ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا، اور ایسے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جو ان نیک اعمال کو برباد کر دیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کے پاس یہ اچھی بات ہی پہنچتی ہے، اور جو انسان کا نیک عمل ہے وہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک عمل ہی کو پسند کرتا ہے۔ اعمال میں، برے اعمال میں، یا یوں کہیں کہ دل کیفیتوں میں، جو انسان کی دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں، اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو بسا اوقات انسان کے بہت سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، جسے انسان تکبر کی سیڑھی کہہ سکتا ہے، جسے انسان برائی کی شروعات کہہ سکتا ہے۔ وہ ہے خود پسندی۔ کہ خود پسندی کہتے ہیں کہ انسان اپنے کیے گئے اعمال کو بہتر سمجھے، کہ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا، میں نے جو کیا وہی صحیح تھا۔ تو اس لیے علماء نے، امام جرجانی رحمہ اللہ نے خود پسندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ عبارت ان تصور استحقاق شخص رتبۃ لا یکون مستحق اللہ، کہ انسان اپنے دل میں ایک تصور پیدا کر لے کہ جس مقام پر میں ہوں اس کا میں ہی حقدار تھا، یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اسے استعمال کرے مگر اللہ کی طرف اسے منسوب نہ کرے، سمجھے کہ یہ نعمتیں ان کا حقدار میں ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس گناہ کو انجام دیتا ہے، اپنے ہی اعمال کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے اندر کسی کمی کو نہیں تلاش کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ دل کی کیفیت انسان کو خود پسندی جیسے عظیم گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور خصوصی طور پر حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا، جب تمہاری تعداد پر تمہیں تعجب ہونے لگا، تم اپنی تعداد کو زیادہ پسند کرنے لگے، تو یہ تعداد ان تیروں کے مقابلے میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکی۔
اصل قصہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمان جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ نے حنین کوچ کیا تو اس کی تعداد دگنی سے تگنی ہو گئی۔ اب جو نئے نئے صحابہ تھے ان کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی، ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ صحابہ تو ہمارے ساتھ وہ ہیں جو 319 ہو کر بھی 1000 کا مقابلہ کر گئے، لہذا اب تو ہزاروں میں ہیں اور سامنے لڑنے والے یہ ہم سے کم ہیں، یہ تو جنگ ہم ایسے ہی جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی دل کی کیفیت پسند نہیں آئی، یہ بھول گئے کہ اصل میں جو فتح مسلمانوں کو ملی ہیں نہ ان کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ کم ہونے کی وجہ سے، بلکہ جو ملی ہیں سب اللہ کے فضل سے۔ ہوا یہ کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے حنین کو جا رہے تھے، پہاڑ کے اوپر سے قبیلے کے لوگوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور پلٹ کر بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یاد کرو جب تم اپنی تعداد پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتٍ، آپ ذکر کریں ان 2 لوگوں کا جن میں سے ایک کو ہم نے کیا ہے باغات عطا کیے تھے۔ باغات دونوں کے پاس تھے، لیکن ایک جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسے باغات اور نہروں سے نوازا تھا، اور دونوں طرف کیا ہے نہریں جاری تھی، باغات موجود تھے۔ تو ایک اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تو اس پر فخر مت کر، اپنے مال پر تکبر مت کر، کیونکہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ مگر وہ نہیں مانتا ہے، اپنے مال پر اتراتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ باغات جو کبھی اس کے فخر کی وجہ بنتے تھے اب وہ کھنڈر بن کے رہ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ جب کہا گیا کہ اتنا مال جو تمہیں ملا ہے اس پر تو خوش مت ہو، اے قارون اس مال پر تو غرور مت کر، تو وہ کہتا یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، یہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مزہ چکایا۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر اس بیماری کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر منہ العجب، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، یہ بہتر چیز ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اگر تم گناہ نہ کرتے تو تمہارے اندر عام گناہوں سے بڑھ کر اور ایک گناہ پیدا ہو جاتا، اور وہ کہتے ہیں خود پسندی کا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ نہ کرے تو قریب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں کے جیسے سمجھنے لگ جائے۔ تو اس بڑی بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں انسانوں کو ملوث کر دیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک عام گنہگار ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک خود پسند ہوتا ہے۔ عام گنہگار جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، لیکن جو آدمی ہر وقت اپنے آپ کی اچھا اپنے اعمال ہی کو بہتر سمجھتا ہے تو ایسا آدمی اپنی غلطیوں کا اعتراف تک نہیں کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ نے نعمت دی، اب فرق نہیں پڑتا وہ نعمت اسلام کی ہے، اللہ نے اسے نمازی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کا داعی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کے کام پہ لگایا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا دی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سے خیر کے کام ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے کام کو پرفیکٹ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے نہیں میری محنت کے وجہ سے ہوا ہے، اگر آدمی ایسا تصور کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان اپنے دل میں تکبر پیدا کر رہا ہے۔ احیاء علوم الدین کے اندر ایک قصہ نقل کیا گیا، حضرت عمر بن شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں موجود تھا، لہذا جب میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ایک خوبصورت خچر پر سوار ہے، 2 لوگ اس طرف 2 لوگ اس طرف موجود ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں اور وہ اسی خچر پر صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے اس نے کعبہ کی زیارت بھی ایسے ہی کی تھی، لہذا بڑا تعجب ہوا
کہ سارے انسانوں کا سمندر یہ پیدل صفا مروہ میں سعی کر رہے ہیں اور یہ بہترین خچر پر بیٹھ کر اپنی آنکھ اور ناک کو بلند کر کے ایسا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے اور یہ بصرہ میں داخل ہوتے ہیں۔ عامر بن شیبہ رحمہ اللہ علیہ بصرہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بصرہ کے دکانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایک انہیں فقیر نظر آتا ہے، ایک فقیر نظر آتا ہے، اور وہ بالکل اسی شکل کا تھا جس شکل کے آدمی کو چند سال پہلے انہوں نے صفا مروہ میں خوبصورت خچر پر دیکھا تھا۔ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا تو اسے پیسہ دیتے ہیں اور اسے گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جو آپ اس طرح ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عامر بن شیبہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم کو اس سے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ پھر ذکر کیا کہ میں نے تم جیسا ایک آدمی دیکھا تھا جو کئی سال پہلے کیا ہے ایسا طواف کر رہا تھا اور اس طرح صفا مروہ میں سعی کر رہا تھا۔ تو وہ آدمی روتے ہوئے کہتا ہے کہ جس آدمی کا تذکرہ کیا وہ میں ہی ہوں۔ ہوا یہ کہ وہ اللہ کا گھر تھا، وہاں مجھے اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی چاہیے تھی، مگر میں نے وہاں پر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، عام لوگوں سے میں نے بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا حال کر دیا کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر اور اپنے محلے میں اب ذلیل ہو کروں۔ اللہ نے ساری نعمتیں مجھ سے چھین لی۔ تو عامر بن شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں آ کے اپنے سر کو بلند کرتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں ایسے رسوا کر دیتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ محترم حاضرین، مطرف بن شخیر رحمہ اللہ کہا کرتے کہ لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأَصْبَحَ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأَصْبَحُ مُعْجِبًا۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں اٹھوں اور نماز پڑھوں اور صبح کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھوں، رات میں تہجد کی نماز پڑھوں اور دن میں اپنے آپ کو بہتر سمجھوں، اس سے میرے نزدیک بہتر ہے کہ میں رات میں سو جاؤں، نہ اٹھوں اور صبح اٹھ کر افسوس کروں کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ کیونکہ انسان نیکی کا کام نہ کر کے افسوس کرے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نیکی کا کام کر کے اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے قصہ نقل کیا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں سب طلبہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہ رات میں اٹھے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نوجوان دوسرے بچوں کو اٹھا رہا تھا۔ تہجد کا وقت تھا، تو جیسے ہی تہجد کی نماز امام سعدی نے ختم کی تو نوجوان کہتا ہے کہ مسجد میں رہ کر یہ لوگ سو رہے ہیں، یہ کتنے برے ہیں، کیا ان کو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی؟ اس کے بعد اس لڑکے نے نماز ختم کی تو امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم بھی سو جاتے، کہتے ہیں کتنا بہتر ہوتا کہ تم بھی سو جاتے، تم نماز پڑھ رہے ہو اور ان نماز نہ پڑھنے والوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ تھا، یہ اس نیکی سے بہتر ہے جس نے تم کو انجام دیا۔ جو نیکی تم نے کی اگر اس کو نہ کرتے یہ چل جاتا، مگر جو گناہ تم نے کیا یہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک ہوتی ہے ریاکاری، ایک ہوتی ہے خود پسندی، کہا دونوں میں سے زیادہ بری چیز کون سی ہے؟ آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرے یا آدمی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے عمل کرے، کون سی زیادہ بری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں یہ ریاکاری میں آتے ہیں، لیکن حقیقت میں زیادہ برا اگر دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ ایک ریاکار جب کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل اللہ کو دکھانا چاہیے تھا اس نے انسان کو دکھانے کے لیے کیا، تو گویا اللہ کے مقابلے میں اس نے کسی غیر انسان کو کھڑا کیا۔ لیکن خود پسند انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو کھڑا کرے یا اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے، زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زیادہ خطرناک چیز یہ خود پسندی ہے، جب انسان اپنے عمل کو بہتر سمجھے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، لیکن اسی طرح خود پسندی بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابلیس سب سے پہلے اسی بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ ابلیس کو جب اللہ نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا انا خیر من، اے اللہ جس مخلوق کو تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں فرشتوں کے درمیان رہتا ہوں، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں،
تو اس نے اپنے اعمال کو بہتر سمجھا اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ویسے ہی سزا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کا کوئی آدمی مسلمان بھی نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو اللہ نے صاف کہا کہ آدمی مسلمان ہو کر نیک عمل کرے اور اپنے عمل کو بہتر سمجھے، اس سے پہلے یہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان بھی اللہ کے فضل سے ہوا ہے، وہ اسلام پر باقی بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ لہذا نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر کرنا اور نیکیوں کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ احنف بن قیس رحمہ اللہ کہا کرتے عجبا لابن آدم یتکبر وقد خرج من بجر البول مرتين۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ مجھے آدم کی اولاد پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلا ہے، پیشاب کی جگہ سے 2 بار نکلا، ایک بار مرد کے طریقے سے، ایک بار عورت کے طریقے سے، ایسی جگہوں سے نکل کر وہ دنیا میں آ کر تکبر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اب کیسے پتہ کریں کہ کون آدمی خود پسند ہے؟ علماء اکرام نے چند نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے اعمال کو بہتر سمجھے، کہے کہ میرے اندر خیر ہے، میں اچھا ہوں۔ اس کے علاوہ نصیحت کو قبول نہ کرے، کوئی آدمی نصیحت کرے تو اسے قبول نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب کسی غیر کی برائی کی جائے تو اسے سن کر خوش ہو جائے، یہ بھی خود پسندی کی علامت ہے۔ خصوصی طور پر جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جب ان کی برائی کی جائے تب بھی خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ اپنی نعمتوں پر فخر کرے اور علم کے مسئلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھے، علماء کی مجلس سے دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، کسی کام کو کرنے میں مشورہ نہ کرنا اور جان بوجھ کر لوگوں کی مخالفت کرنا تاکہ اپنا مقام دکھا سکے۔ اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں ان کی برائیاں کرنا یا علماء کی برائیاں کرنا۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہیں اس بات کی کہ انسان اپنے نفس کے اندر ایک طرح کا تکبر اور کبر رکھتا ہے، اور یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر خود پسندی کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر کتنے ایسے فرشتوں کا تذکرہ ہے، بڑے کبار انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جن کے اعمال اس آسمان و زمین سے بڑھ کر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسی عاجزی ان کو عطا کی تھی۔ قیامت کا وقت ہوگا، اللہ کے سامنے ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بھی فرشتے کہیں گے، اللہ سے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی عظیم ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ فرشتے جو ایک لمحے کے لیے نہ غافل ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہ جن سے خطا ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے قصور کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آئیڈیل مانا کرتے۔ انہوں نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے تو بس اتنی امید ہے، اس بات کی لالچ ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے، مجھ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، میرے سارے اعمال کے بدلے اگر اللہ نے قیامت کے دن صرف مجھے معاف کر دیا یہ میرے لیے کافی ہے۔ جبکہ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں اللہ کی خاطر رکھا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تک چلے گئے، لیکن یہ ساری نیکیاں حقیقت میں وہ انہیں کچھ نہیں سمجھا کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے، آپ نے صاف کہا کہ نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لیں۔
محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اپنی بدن پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، میری صحت ایسی ہے، میرا جسم ایسا ہے، جبکہ انسان بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کے اچھے جسم کی وجہ سے انسان اچھا ہو سکتا تو جانور بسا اوقات طاقت میں ہم سے بہتر ہیں، جانور دکھنے میں بسا اوقات بہتر ہیں، دوڑنے میں انسان سے بہتر ہیں، قوت میں انسان سے بہتر ہیں، تو کیا جانور انسان سے بہتر ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنی پاور پر، چاہے وہ کرسی کی پاور ہو یا اسی طرح مال کی طاقت ہو، اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم، مثال کے طور پر قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے ایسے لمبے جسم ان کو عطا کیے تھے، وہ پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراشتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحے ہستی سے ایسے مٹا دیا کہ ان کا تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ بعض لوگ اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں طریقے کے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ اللہ کے نبی ہیں، وہ تمہارے لیے مددگار بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا، اے فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لینا، میں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بہت سارے لوگ مال کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو مال دیا، اور جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو اور انہیں برباد کر دیا۔ بہت سارے لوگ اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں کہ ہم نے رائے دی، ہماری رائے لی جائے، اسے قبول کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کمی رکھی ہے۔ قرآن میں 2 عیب ہر انسان کے بیان کیے گئے کہ یہ عیب ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے کہ دنیا کا ہر انسان کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور دنیا کا ہر آدمی جاہل ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، دنیا میں جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جب ہر انسان کمزور بھی ہے، جاہل بھی ہے، تو اس کی رائے سب سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بہتر، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں کہ اسکول اور کالجوں کی تعلیم یہ لوگوں کے اندر تکبر کو پیدا کر دیتی ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ مانو یو آر دا بیسٹ، تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ انسان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انسان کو تکبر کے دروازے پر لیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتی، بلکہ ہمیں تواضع سکھایا گیا۔ کہا گیا کہ جب نیکی کی بات آئے اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور جب نعمتوں کی بات آئے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ تمہارے اندر خیر کو پیدا کریں گے۔ اور انسان جب بھی کسی دوسرے انسان کو دیکھے تو ہمیشہ ان سے اپنی آپ کو کمتر سمجھے، انہیں بہتر سمجھے، یہ دل کے تواضع کو باقی رکھتا ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ میں اپنے دل کے ساتھ کیسے معاملہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اپنے سے کسی بڑے عمر والے آدمی کو دیکھنا، جب بھی اپنے سے کسی بڑے والے عمر والے آدمی کو دیکھنا تو دل میں زور زور سے کہنا یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا اور جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں اتنی نیکیاں میرے پاس نہیں۔ اور جب بھی اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا تو کہنا کہ اس سے زیادہ برا میں ہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے پیدا ہوا اور جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اس معصوم نے اتنے گناہ نہیں کیے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے بڑے کو دیکھ کر، اپنے چھوٹے کو دیکھ کر اس طرح کا تعامل کرے گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پسندی جیسے بیماری سے اسے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ کے فضل کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس کی نعمتوں کا احسان دل میں رکھنے اور اللہ کی عبادت کو جم کر کرنے والا بنائے۔ اللہ اس خود پسندی کی بیماری سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔